زیارت مسجد نبی. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ مسجد کی زیارت تو روزے انور کی ہونی چاہیے. زیارت کس چیز کی؟ روزے انور کی. کسی مسجد کی زیارت کے لیے کوئی نہیں جاتا، وہاں نماز پڑھنے جاتا ہے. مسجد میں جب انسان جاتا ہے تو کس لیے جاتا ہے؟ نماز پڑھنے. زیارت کرے تو نہیں جاتا. زیارت تو قبروں کی ہوتی ہے نا. زیارت تو قبرستان کے لوگ کرتے ہیں، مزاروں کی کرتے ہیں. بہرحال ایک الگ ٹاپک ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ وصیت فرمائی تو جن کو یہ وصیت کر رہے تھے وہ بھی تو صحابہ تھے. اس میں بڑے بڑے مفتی رہے ہوں گے کہ نہیں رہے ہوں گے. کسی نے یہ نہیں کہا ابو بکر یہ تم کو کیا ہو گیا ہے. علامہ شفیع اکاڑوی صاحب نے اپنے ایک بیان میں اس کے تعلق سے یہ کہا تھا کہ صحابہ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کہیں تم بریلوی تو نہیں ہو گئے کہ ایسی وصیت کر رہا. کیسی وصیت کرو کہ حضور کو سلام پیش کرنا اور جواب ملے تو مجھے یہاں دفن کرنا ورنہ وہاں جواب کہاں سے آئے گا. یہ کسی نے نہیں کہا بلکہ سب نے اس پر عمل کیا. بولو نا پیار سے. پتا چلا اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے وہ صحابہ کا عقیدہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. لیکن چونکہ ہم پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، حدیثیں نہیں دیکھتے، علماء کے ساتھ بیٹھ کر کے ان سے استفادہ نہیں کرتے، اور کوئی بھی آ کے کوئی بھی کتاب لا کے دے اس میں لکھا ہے. ارے اس میں لکھا ہے تو کیا ہوا؟ لکھنے والا کوئی بڑا تیس مار خواہ ہے کیا؟ پہلے دیکھو تو صحیح کیا لکھا ہے، کہاں سے لکھ کے لایا ہے. اس میں لکھا وہ کتاب لے کے آ. تیرے پاس اللہ کی کتاب نہیں تو اس میں دکھا نکال کے تو دکھا دو اس میں، لیکن تو سیکھ تو صحیح. اسی لیے سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات ہم کرتے ہیں. آپ کے بنگلور شہر میں کتنے مسلمان رہتے ہیں لیکن جب اجتماع کرو تو اتنے سے آ جاتے ہیں، اور کوئی تماشا ہوگا تو بہت سارے آئیں گے. یہ ہوتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام نے وصیت پر عمل کیا. صحابہ کرام نے وصیت پر عمل کیا. جنازہ لا کر کے رکھا گیا، سلام عرض کیا گیا اور بات بھی عرض کی گئی. سلام کا جواب بھی آیا اور میرے آقا کی بارگاہ سے جواب بھی ملا کہ دوست کو دوست سے ملا دو. آواز آئی کہ یہ یار میرا شروع سے آخر تک میرے ساتھ رہا، اب دنیا سے جانے کے بعد بھی میرے ساتھ رہے گا. اور سب سے پہلے سرکار کے پہلو میں دفن ہونے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے دنیا میں مجھے 2 وزیر عطا فرمائے اور اللہ نے آسمان پر بھی مجھے 2 وزیر عطا فرمائے ہیں. دنیا میں میرے 2 وزیر جو ہیں وہ ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور آسمان میں میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں. میں پوچھتا ہوں وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے نا. تو حضور شہنشاہ ہوئے کہ نہیں؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. بولو ذرا محبت سے. حضور شہنشاہ کونین ہیں، حضور مختار کائنات ہیں. بادشاہ مختار ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جو چاہے حکم دے سکتا کہ نہیں دے سکتا؟ اس کو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ نہیں. اللہ نے انہیں مختار بنایا. بولو نا، بولو نا، بولو نا. ادب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کر. آج اسی لیے جو بھی حاجی زیارت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جالیوں کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو ایک آیت اس کو لکھی ہوئی اوپر نظر آتی ہے. آپ بھی جائیں تو دیکھنا اللہ ہمیں لے جائے، بار بار لے جائے. آیت میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. سورہ حجرات کی آیت 26واں پارہ. مصطفیٰ جان رحمت کی نعت ہے یہ آیت. سبحان اللہ. بولو نا. اگر 5 منٹ بیٹھو تو اس کو سمجھاؤں تھوڑا سا، سنو گے انشاءاللہ. صدیق اکبر کا ادب بارگاہ رسالت آپ دیکھو اور پھر خود بھی ادب کی کوشش کرو اور بے ادبوں سے بچو. کوشش کریں گے. کئی کو برا بولنا صاحب ایسا بولیں گے؟ ہاں
وہ تم نہ برا بولنے کی نہیں بولا، کون بولا تم کو برا بولنے کو؟ کسی نے نہیں بولا، لیکن کم سے کم اس برائی سے بچاؤ تو صحیح اپنے آپ کو. بھائی اگر کیچڑ کہیں گرا ہو، اب کیچڑ کو برا لگے گا اس لیے اس میں سے جانے کا، کائے کو برا وہ کیچڑ کو برا لگے گا اس میں پیر میں رکھوں گا، ایسا کرتے یا اس سے بچ کے نکلتے؟ بھائی اگر اس کو صاف نہیں کر سکتے تو اپنے کو تو بچاؤ. بولو نا، بولو محبت سے ذرا. وہ نبی کو برا بولے تو تمہیں برا نہ لگے، اس کو کوئی برا بولے تو تمہیں برا لگے، یہ کیا بات ہوئی؟ محبت رسول کا یہ تقاضا ہے؟ نہیں. تمہارے ابا جان کو کوئی پیاری پیاری گالیاں دے تو کیسا لگے گا آپ کو؟ کبھی بات کرو گے اس سے؟ کیوں؟ حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں. تو باپ کو گالی دے تو برا لگے، نبی کو دے تو نہ لگے، کائے کو برا بولنا ہے نا؟ باپ کے دشمن کو خوب پٹی پڑاؤ گے، اور نبی کے دشمن کو السلام علیکم. سلام تو کیا بتائیں، جو نبی پر سلام کو منع کرے تم اس کے لیے سلام کی بات کرو، افسوس کی بات ہے. عرض یہ کر رہا تھا، قرآن پاک کی وہ آیتیں سورہ حجرات جا کر کے دیکھ لینا، ویریفائی کر لینا، میں آپ کو بتاؤں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے، سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. لگتا ہے کوئی بہت بڑا کسی نے کوئی غلط کام کیا تھا تو تنبیہ اتنی بڑی فرمائی گئی. تو اگر آپ تفسیر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کیا ہوا تھا. عید الاضحیٰ کا دن، قربانی کا دن، اور قربانی کے دن اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ بولو بھائی، قربانی کرنا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اللہ اکبر. اتنا یہ عمل اللہ کو بھی پسند ہے، اس کے رسول کو بھی پسند. اور آپ نے سنا ہوگا کہ بڑے بزرگ سب یہ کہتے ہیں کہ نیک کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے، جو نیک کام ہو جلدی کر لینا چاہیے، ہے نا؟ ایک صحابی نے قربانی کر لی، کوئی غلط کام کیا تھا؟ جواب دیجئے بھائی. نہیں. لیکن کیا کیا تھا انہوں نے؟ ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی تھی، ان سے پہلے کر لی. اللہ نے فرمایا ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. ان کو پھر سے قربانی کا حکم دیا گیا کہ جب رسول اللہ قربانی کر لیں پھر تم قربانی کرو. اسی طرح کچھ لوگ ابھی رمضان شریف کا چاند نظر نہیں آیا ہے اور ایک دن پہلے سے روزہ رکھنا شروع کرتے تھے. روزہ رکھنا بری چیز ہے؟ نہیں. روزہ رکھنا بری چیز ہے؟ بولو. نہیں. اچھی چیز ہے نا؟ لیکن اس سے پہلے ہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ چاند